دوستو ترکی سے متعلق اکثر باتوں سے تو لوگ واقف ہیں، لیکن پھر بھی ترکی کے متعلق کئی ایسے حقائق موجود ہیں جن کا ذکر عام طور پر کم ہی سنا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکی کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو ترکی کا آفیشیل نیم ریپبلک آف ٹرکی ہے۔ ترکی ایک یوروشیائی ملک ہے، یعنی براعظم ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے۔ اس کا 97% حصہ ایشیا میں اور 3% یورپ میں موجود ہے۔ استنبول میں موجود باسفورس برج پوری دنیا میں واحد ایسا برج ہے جو 2 کانٹیننٹس میں پھیلا ہوا ہے، یعنی ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف یورپ ہے۔ دنیا میں پہلی بار زراعت کا آغاز ترکی میں 11,000 سال قبل کیا گیا تھا۔ ترکی میں 99% لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی ترکی ایک سیکولر کنٹری ہے۔ دوستو پوری دنیا کے اندر ترکی کی ثقافت، لیونگ سٹینڈرڈز، ترکی کی نیچرل بیوٹی اور سب سے اہم ترکی کی ہسٹری کو مقبول کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے ترکی کے ڈراماز کو۔ دوستو ترکی کی ڈرامہ انڈسٹری جن کے پلیز اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ حال ہی میں ارطغرل غازی نے پاکستان میں جتنی شہرت حاصل کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دوستو ترکی کو دنیا کے نقشے پر دیکھا جائے تو یہ دنیا کے تقریباً درمیان میں آتا ہے۔ اپنی اس لوکیشن کی وجہ سے ترک دنیا کے کسی بھی کونے میں بآسانی ٹریول کر سکتے ہیں۔ استنبول کے اتاتürk ایئرپورٹ سے دنیا کے 123 ممالک میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ سے 50 ڈومیسٹک فلائٹس اور 250 انٹرنیشنل فلائٹس اڑتی ہیں۔ دوستو ترکی کے شہر استنبول میں ایک ایسا بازار بھی موجود ہے جسے دنیا کا سب سے قدیم بازار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ترکی کی زبان میں اسے کپالو لیور کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کورڈ مارکیٹ۔ یہ بازار ایک بڑی چھت سے ڈھکا ہوا ہے۔ 61 مختلف سڑکوں پر پھیلے ہوئے اس بازار میں 4000 سے زیادہ دکانیں موجود ہیں۔ تاریخی بازار ہونے کی وجہ سے ترکی کے سب سے اٹریکٹیو پلیسز میں سے ایک یہ بازار ہے، جہاں ہر روز 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک ٹورسٹ اس بازار کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ بھی میری طرح ترکی کے اس بازار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یس ضرور لکھیں۔ دوستو ترکی کی دوسری سب سے خوبصورت جگہ ہے ماؤنٹ ارارات۔ یہ ترکی کا سب سے اونچا مقام ہے۔ ماؤنٹ ارارات ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو سویا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی زمین کی سطح سے 5100 سینٹی میٹر بلند ہے۔ دوستو اس پہاڑ کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد اس پہاڑ پر اتری تھی، اس لیے اس پہاڑ کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ایک جرمن کوہ پیما جوہن جیکب وہ پہلا انسان تھا جس نے اس پہاڑ کو 1829 میں سر کیا۔ اس کے بعد اس نے جرنی ٹو ارارات کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت نوح کی کشتی کے آثار ارارات پہاڑ پر موجود ہیں۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس پہاڑ کو سر کیا اور ان کے مطابق بھی حضرت نوح کی کشتی کے باقیات انہیں اس پہاڑ پر ملی ہیں، لیکن آج تک ان میں سے کسی کے بھی دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوستو ترکی ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے۔ اس ملک کے اندر 30 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ترکی کی 70% سے زیادہ آبادی ترکش زبان بولتی ہے۔ دوستو استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو 2 براعظموں میں موجود ہے۔ ترکی کا قومی کھیل آئل ریسلنگ ہے۔ اس کھیل میں دونوں پہلوانوں کی باڈیز پر آئل لگا دیا جاتا ہے، اس سے پہلوانوں کو ایک دوسرے کو پکڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے اس کھیل سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوستو ترکی کا قومی جانور ہے گرے ولف۔ گرے ولف ایک برفانی بھیڑیا ہے جو کہ انتہائی ٹھنڈی جگہ پر رہنے کا عادی ہے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دوستو ترکی کا شہر استنبول اس قدر مشہور ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ترکی کا دارالحکومت کیا ہے تو وہ استنبول کہیں گے، جو کہ غلط ہے۔ ترکی کا دارالحکومت استنبول نہیں بلکہ انقرہ ہے۔ رومن امپائر میں ترکی کا دارالحکومت استنبول تھا، لیکن آج کے ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ دوستو پاکستان کی طرح ترکی بھی ایک زرعی ملک ہے۔ زراعت کے معاملے میں ترکی کا شمار دنیا میں 10ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ ترکی پوری دنیا میں اپنی کاٹن، سن فلاور، بینز، گریپس، ایپلز اور ڈرائی فروٹس ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوستو جس طرح ہمارے پاکستان میں کئی بڑے بڑے صوفیہ کرام کے عرس منائے جاتے ہیں، اسی طرح ترکی میں ہر سال دسمبر کے مہینے میں 10 سے 17 تاریخ تک مولانا جلال الدین رومی کا عرس منایا جاتا ہے۔ دوستو آپ نے مختلف چاکلیٹس اور بسکٹس میں ہیزل نٹ تو ضرور کھائے ہوں گے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہیزل نٹ دنیا میں سب سے زیادہ ترکی میں پایا جاتا ہے۔ ترکی ہر سال ہیزل نٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر کے $2.8 بلین کماتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے پاس ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ مساجد اس ایک اسلامی ملک میں موجود ہے۔ دوستو اس بات پر ترکی کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے۔ اس وقت ترکی میں 82,000 مساجد موجود ہیں۔ یہ مساجد کتنی زیادہ ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صرف استنبول شہر کی بات کی جائے تو اس شہر میں مساجد کی تعداد 3100 ہے۔ ترک قوم میٹھا کھانے کی بہت شوقین ہے۔
या फिर ऐसा कह लें कि तुर्क कल्चर में मीठे को बहुत अहमियत हासिल है। दोस्तों, तुर्क जुबान की कहावत है कि ज़िंदगी का आगाज़ और ज़िंदगी का इख्तिताम मीठे पर होता है। यही वजह है कि तुर्की में जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर मीठे के तौर पर हलवा भेजते हैं, और जब कोई दुनिया छोड़ जाए तो उसके जनाजे के बाद भी लोगों में हलवा तकसीम किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय तुर्की में पी जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक तुर्क दिन में 5 से 10 कप चाय पीता है। इसीलिए तुर्की चाय पैदा करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। ट्यूलिप फ्लावर के बारे में सब लोग जानते हैं। यूरोप इस वक्त पूरी दुनिया में ट्यूलिप फ्लावर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि यूरोप को ट्यूलिप फ्लावर से मुतारफ़ करने वाला मुल्क तुर्की था। दोस्तों, तुर्की में लोग जल्द शादियाँ कर लेते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि तुर्की एक आज़ाद ख्याल मुल्क है, इसलिए लड़के और लड़कियाँ एक साथ घूम फिर सकते हैं। इसलिए तुर्कों की नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा हिस्सा कॉलेज लाइफ में ही अपना पार्टनर ढूंढ लेता है। तुर्कों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग शादियाँ निभाते भी हैं, यानी तुर्की में डाइवोर्स की शरह बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों, तुर्क लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाने में तुर्की की कौम तीसरे नंबर पर आती है। दोस्तों, अगर आप तुर्की जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो गलती से भी वहाँ पर लाल रंग की टोपी मत पहनिएगा। यहाँ लाल रंग की टोपी पहनकर घूमने पर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। यह कानून मुस्तफ़ा कमाल पाशा, फादर ऑफ तुर्क्स, ने बनाया था। इस दौर में लाल रंग की टोपी को बगावत का निशान समझा जाता था, और यह कानून तुर्की में आज भी कायम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।